ایک اور پھر کویسچن تھا کہ زید ڈپریشن کا مریض ہے، اس کا علاج جاری ہے، تو ایک دفعہ وہ نیند میں تھا، اچانک اٹھا اور اس کی زبان سے نکلا طلاق۔ اب اسے یاد نہیں ہے کہ ایک تھیں یا تین تھیں، بیوی کو مخاطب کیا تھا یا نہیں، یا ایسے ہی نکل گیا تھا، کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں ایسی صورت میں کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی کہ پہلی چیز تو یہ کہ جب لفظ طلاق زبان سے شوہر ادا کرتا ہے تو اپنی بیوی کی طرف اس کی نسبت ہونی چاہیے، یا وہ خود اقرار کرے۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص کہتا ہے طلاق طلاق طلاق، تو پوچھا جائے گا کیا بیوی کو طلاق دی ہے؟ اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں، قسم کھا لیتا ہے، تو یہ طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اور اگر وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی زوجہ کو طلاق دی، یا سامنے کھڑی تو کہا اس کو طلاق دی، یا زوجہ کا نام فرض کر لیں کوئی بھی زلیخا نام ہے تو کہا میں نے زلیخا کو طلاق دی، تو پھر طلاق بالکل واقع ہوگی، چاہے یہ کہے کہ میری نیت نہیں تھی۔ تو یوں جس لفظ طلاق جب تک بیوی کی طرف اس کی نسبت اور اضافت نہ ہو تو طلاق نہیں ہوتی، جیسے یہاں پر۔ دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شوہر ہے، اس کو یاد نہیں آ رہا کہ میں نے طلاق دی تھی کبھی زندگی میں، بالکل ڈاؤٹ فل سا ہے، پتہ نہیں دی تھی نہیں دی تھی، تو پھر یاد رکھیں طلاق واقع نہیں ہوتی، کہ جب انسان کو یاد ہی نہیں ہے تو وہ کل معدوم ہے۔ اور کوئی اگر قرینہ نہیں ہے، کوئی بیوی بھی کہتی ہے مجھے تو یاد نہیں، اب شبہ آ رہا ہے شاید کبھی ایسے الفاظ کہے ہوں، تو پھر اس سے کوئی طلاق واقع نہیں ہوتی، لہٰذا یہ بے فکر رہیں، طلاق واقع نہیں ہوئی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم مسجد میں بیٹھے ہوں اور کوئی ہم سے کوئی دنیاوی بات پوچھے تو کیا ضرورتاً ایک یا دو جائز جو دو باتیں کر سکتے ہیں، جائز ہے، اور اس کی گنجائش نکلے گی کہ نہیں؟ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی باتیں مسجد میں کرنے سے منع فرمایا، اور فرمایا کہ آخر زمانے میں مسجد میں دنیا کی باتیں ہوں گی، تم ان کے ساتھ نہ بیٹھنا کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو گویا کہ اس پہ اظہار ناراضگی فرمایا گیا، لیکن ضرورت مستثنیٰ ہوتی ہے۔ اگر کوئی بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم اس کا جواب نہ دیں تو سامنے والے کو نقصان ہو جائے گا، یا اور کوئی کسی پریشانی میں مبتلا ہوں گے، تو پھر کر بھی سکتے ہیں، لیکن بہت کم۔ اور بہتر یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ مسجد میں داخل ہوں تو نفلی اعتکاف کی نیت کر لیں، یعنی دل میں نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ میں اعتکاف سے ہوں، بس آپ معتکف ہو جائیں گے۔ اور معتکف آپ کو پتہ ہے کہ دنیاوی ضرورت کی باتیں جائے اعتکاف میں یا مسجد میں کر سکتا ہے، تو بالکل ہی اچھا ہو جائے گا۔ اور اگر اعتکاف کی نیت نہیں ہو تو بہرحال ضرورتاً ایک دو باتیں ٹھیک ہیں، لیکن اور اگر ایسی کوئی امپورٹنٹ بات نہیں تو ان کو اشارہ کر کے بٹھا لیں کہ باہر نکل کے ہم بات کریں گے، باہر جا کے پھر بات کر لیں۔ ابھی حرم میں جاتے ہیں بعض اوقات تو لوگ بالکل کوئی پرواہ نہیں کرتے، اور دنیاوی باتیں اور بیکار قسم کے کویسچن۔ ایک آدمی عمرہ کرنے آیا ہے اور وہ مسجد حرام میں ہے، اور اس سے یہ پوچھنا عمرہ کرنے آئے ہیں، تو بھئی کیا کرکٹ کھیلنے تو آیا نہیں ہے، وہ مسجد کے اندر لازم سی بات ہے، احرام اس نے پہنا ہوا ہے تو عمرہ ہی کرنے آیا ہوگا، کب آئے، کیسے آئے، کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، اور ان باتوں کا اکثر کوئی مقصد نہیں ہوتا، بس ویسے ہائے ہیلو کہ بھی کیا گفتگو کریں گے۔ اس قسم کی تمام گفتگو سے اجتناب کریں، اور خاص طور پہ جو حرمین شریفین جائیں تو وہاں پر بالکل زبان بند کر کے رکھیں، کوئی بات کرنی ہو تو باہر نکل کے۔ ایک کویسچن یہ تھا کہ ایک لڑکا اور لڑکی میں کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہوگی، اس نے بیان نہیں کیا لیکن مجھے لگ رہا ہے ایسے ہی ہے، تو اس نے کویسچن یہ کیا ہے کہ لڑکا نہ کماتا ہے، نہ والد کفالت کرنے کے لیے تیار ہے، جبکہ لڑکی کی خواہش ہے کہ ہمارا آپس میں جلدی نکاح ہو جائے، اور لڑکا اس کو منع کرے تو کیا گناہ گار ہوگا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ جب اس طرح قسم کے دنیاوی وسائل نہ ہوں تو اس قسم کے معاملات میں انوالومنٹ نہ کریں تو بہتر ہے۔ میرا یہ مشورہ ہے نوجوانوں کو، آپ کسی کو انگیج کر لیتے ہیں، خود پھر اس کو انتظار کرواتے رہتے ہیں، اور پھر بعض اوقات آپ خود اس میں کامیاب نہیں ہو پاتے ہیں اور اس کی زندگی خراب کر دیتے ہیں، وہ اوور ایج ہو جاتی ہے، پھر اس کو بعض اوقات ایسے گھر میں گھر والے شادی کر دیتے ہیں جو مطلب ایسے شخص کے ساتھ کہ جو اس سے میچ نہیں کرتا ہے، ایج کے لحاظ سے، ایجوکیشن کے اعتبار سے، اور ڈیفرنسز ہوتے ہیں، اور اس میں بچی کی زندگی خراب کر دیتے ہیں۔ اور بعض تو میں نے ایسے بھی، میرے پاس تو بہت کیسز آتے ہیں، اپنے اپنے بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ اس طرح کر لیا، وعدے ہو گئے زبردست قسم کے، اور پھر وہ اتنا انتظار کروا کے غائب ہی ہو گیا۔ اب وہ لڑکی نے سب سے لڑ جھگڑ کے نکاح کو آگے کرتی رہی، اور یہ مسائل، تو پہلی چیز تو یہ چیز نہ کریں۔ دوسری بات یہ کہ اس میں گناہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو لڑکے پہ واجب ہے کہ نکاح نہ کرے، کیونکہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو زوجہ کے حقوق ادا نہ کر سکے، حق زوجیت جسمانی تعلق کے اعتبار سے، یا نفقہ نہ دے سکے، تو اسے نکاح کرنا جائز نہیں ہوتا، یاد رکھیں۔ ہاں اگر حقوق زوجیت ادا کر سکتا ہے
لیکن نان نفقہ نہیں دے سکتا، خرچہ نہیں دے سکتا، اور والد صاحب یہ ضمانت لے لیتے ہیں کہ میں دے دوں گا، پھر ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن والد صاحب کفالت نہ کریں، آپ اس کو کچھ دے نہ سکیں اور پھر نکاح کریں، یہ شرعاً جائز نہیں ہوتا، اچھی طرح یاد رکھیں۔ تو لڑکا اس میں گناہ گار تو نہیں ہے، لیکن جتنے ایسے بے روزگار عاشق نوجوان موجود ہیں، اگر ہمیں سن رہے ہوں تو خدا را آپ ایسے کسی کو آسرا نہ دیں۔ پہلے آپ یہ کہہ دیں بھئی میرا انتظار مت کرو، پہلے میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوں گا، اس کے بعد انشاءاللہ کچھ کریں گے۔ تو قلبی میلان تو برا نہیں ہوتا، یہ بعد وقت نظر پڑتی ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد جو ہم اسٹیپس اٹھاتے ہیں اور غلط قسم کے کام کر رہے ہوتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتا، اس سے اجتناب کریں۔ اور بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ جتنی توجہ زمانہ طالب علم میں لڑکیوں کو دے رہے ہیں یا ٹک ٹاک پہ لگے ہوئے ہیں، فیس بک پہ ہیں اور لڑکوں کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر ٹائم ضائع کر رہے ہیں، اپنے فیوچر کو سامنے رکھیں کہ آج سے 10 سال بعد جب میں شادی کروں گا تو میرے پاس اچھا روزگار ہونا چاہیے، اگر اپنا مکان ہو تو بہت ہی اچھا ہے، تاکہ میری بیوی بچے کسی قسم کا احساسی کمتری کا شکار نہ ہوں اور میں ان کو ایک اچھی لائف دینے میں کامیاب ہو جاؤں۔ یہ سمجھدار لوگوں کا یہی کام ہوتا ہے۔ کویسچن یہ کیا تھا کہ کسی بہن کا تھا کہ کیا چہرے کا نقاب شریعت میں ضروری ہے اور کیا لڑکی کو خالو سے پردہ کرنا چاہیے کہ نہیں؟ دیکھیں، چہرے کا نقاب پہلے تو شریعت سمجھ لیں کہ شریعت کس کو کہتے ہیں۔ شریعت ایک تھیوری کا نام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک رسول جب اللہ کی طرف سے جو تھیوری لا کر لوگوں کو دیتا ہے اس کو شریعت کہتے ہیں۔ اب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیں تو آپ نے قرآن کی تعلیم بیان فرمائی، یہ شریعت ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثیں بیان فرمائیں، جو حدیثیں ہیں وہ شریعت ہیں۔ اور اس کے علاوہ جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کا حکم مانو اور ان کا کہنا مانو جو تم میں حکم والے ہیں۔ اس کے بارے میں کئی اقوال ہیں، ایک تو مسلم حاکم یہاں مراد ہیں حکم والوں سے، اور اس کے علاوہ مجتہدین، علماء، مفتیان کرام جو لوگوں کو علم سکھاتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، انہیں احکام شرع بتاتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ جو بیان کریں گے چونکہ ان کی اطاعت اللہ نے واجب قرار دی تو وہ بھی شریعت کہلائے گی، اور اس میں وہی علماء مراد ہوں گے جو قرآن و حدیث سے استدلال کر کے بیان کریں۔ یہ نہیں ہے کہ اپنے پاس سے کوئی چیز بنا کر پیش کر دی اور انہی کے اطاعت کرنے کا حکم ہے۔ اب یہ جو چہرے کا پردہ ہے براہ راست تو قرآن و حدیث سے تو اس کا حکم ثابت نہیں ہوتا، لیکن نبی اور جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جوان عورت کے چہرے کو ستر میں شمار نہیں فرمایا، لیکن جیسے جیسے تغیر زمانہ ہوا تو علماء کرام نے پرفتن دور کو ملحوظ رکھتے ہوئے چہرے کے پردے کو بھی لازم قرار دیا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے تو چہرے کے پردے کا حکم نہیں تھا، لیکن علماء نے تغیر زمانہ کے اعتبار سے فتن زمانوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے چہرے کے پردے کو لازم قرار دیا۔ یہ وجوب فقہی کہلاتا ہے کہ فقہاء کرام نے اس کو لازم قرار دیا، اور یہ ان کو اجازت ہوتی ہے جو واقعی اس چیز کی صلاحیت رکھتے ہیں تو وہ تغیر زمانہ کے اعتبار سے احکام میں تبدیلیاں پیدا کر سکتے ہیں۔ جیسے اس کے نظیر بہت ہی بیسٹ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو، تو صحابیات آ کر سرکار کے پیچھے باجماعت نماز ادا کرتی رہیں، پھر دور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میں بھی جاری رہا، لیکن دور فاروقی میں آ کے پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے منع فرما دیا۔ تو عورتیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گئیں اور یہ کہا کہ ہمیں روک دیا گیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر میرے سرتاج صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے مبارکہ میں ظاہری طور پہ جلوہ افروز ہوتے اور جس طرح زینت کر کے عورتیں باہر نکل رہی ہیں آپ ملاحظہ کرتے تو آپ بھی عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجتہدین جو مفتیان کرام جو درجہ اجتہاد پر فائز ہوتے ہیں ان کو اجازت ہوتی ہے۔ اب یہ بعض بہنیں کہتے ہیں اچھا دکھاؤ کہاں لکھا ہے قرآن و حدیث میں، لا میں دکھاتا ہوں، قرآن حدیث میں لکھا ہے اولی الامر منکم کی اطاعت کرو، یہ لکھا ہوا ہے قرآن پاک میں۔ تو اسی لیے جو واقعی فتوے کی فیلڈ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں اور مجتہدانہ صلاحیتیں بھی ہیں وہ تغیر زمانہ کے اعتبار سے حکم جاری کر سکتے ہیں، لیکن جیسے ضرورتیں ہمیشہ مستثنیٰ ہوتی ہیں، بعض جگہ ہماری بہنیں جاب کرنے پر مجبور ہوتی ہیں، اگر وہاں پر چہرے کھولنے کا حکم ہو گنجائش نکل سکتی ہے، جبکہ جاب بہت زیادہ ان کے لیے امپورٹنٹ ہو اور اگر وہ جاب چھوڑ دیتی ہیں تو زندگی تکلیف میں آئے۔ اسی طرح دیگر ایسے ممالک کے جہاں پر غیر مسلمین ہیں اور وہاں پر نقاب کرنا ہو سکتا ہے کہ مشکل ہو، بہت زیادہ مشکل ہو، تو وہاں پر بھی چہرہ کھولا جا سکتا ہے۔